شکریہ چیئرمین صاحب. میں صرف اتنی ادھر مفصل تقریریں ہوئیں اور بڑی زبردست باتیں ہوئی. رضا ربانی صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی اور اعجاز چودھری صاحب نے تو سارا سمندر کوزے میں بند کر دیا. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن اور سواتی صاحب زبردست باتیں کی. میں سر صرف چند سوالات آپ سے گوش گزار کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ایک ادنا سا ورکر ہوں. سمپل سے میرے دماغ میں جو سوال آتے ہیں میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ سینٹ میں آپ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں. آپ وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو اور جگہ آپ نہیں پوچھ سکتے. تو میرے چند سوال ہیں جی کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب ملک میں اس قدر آفت آئی ہو, آپ کے پاس پیسے نہ ہوں, آپ ہر جگہ یہ باتیں کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, تو کس بیسس کے اوپر ہمارے حکمران چارٹر فلائٹس کر کے ان کو جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ جہاں ایک ایک گھنٹے کے پیسے دینے پڑتے ہیں وہاں چارٹر فلائٹس کھڑی ہوتی ہیں ہفتے پورے کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیسے امریکہ کے نیو یارک میں سب سے مہنگے ہوٹل میں جا کے ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہمارے ملک کی جو حکومت ہے جس میں 70 سے زیادہ اراکین ہیں, وہ وہاں جا کے کس جواز سے رہتے ہیں جہاں ایک رات کا $1000 سے زیادہ کرایہ ہوتا ہے, جہاں اور $4000 سب سے کم جونیئر سویٹ کا ہے, وہاں جو پریزیڈینشل سویٹ ہے اس کے $10,000 ہیں. سر یہ پلازا ہوٹل ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سوال کا جواب ہمیں کون دے گا؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر اس قسم کے اب یہ باتیں نہیں سر, یہ سوال تو بنتے ہیں, یہ سوال پوچھے جائیں گے کیونکہ یہ سوال ہمارے بنتے ہیں. اگر پسند نہ آئے تو اور بات ہے. سر سوال یہ بھی بنتا ہے موشن کے اوپر آئیں کائنڈلی. سر موشن پہ ہی سوال ہو نا سر. دیکھیے موشن پہ آئیں. لیڈر آف دا ہاؤس ایڈوائزری میں وعدہ کیا تھا کہ آپ آج اس کو ڈسچارج کر لیں, باتیں کر لیں اور اس کے بعد کریں گے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہی تقریریں آپ کے لیے بہن, پورا ہاؤس کھلا ہوا ہے, آپ جم کریں, کل بھی کریں, پرسوں بھی کریں, ان کے جواب بھی ہیں ویسے میرے پاس. سر ضرور دیجیے گا, لیکن سر بات تو کرنے دیں, اب تو ہال بھی خالی ہے, تو کیا پرابلم ہو گئی میری بات کرنے سے؟ سر اب تو ہال بھی خالی ہے, اب کون سی ایسی بات ہو گئی کہ کچھ انسان یعنی موشن کائنڈلی موشن پہ آئیں. سر موشن کے اوپر تو دیکھیں جتنی ٹھیک ہے جی, جتنی ہم مذمت کر سکیں سیف اللہ نیازی صاحب کے ساتھ جو ان کے گھر پہ ہوا, مجھے بتا دیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ ایک انوسنٹ آدمی جس کے گھر سے کچھ نہ نکلا ہو, مجھے بتا دیں وہاں سے کیا نکلا, کس وارنٹ کے تحت, وہ جو کاغذ انہوں نے ان کو واٹس ایپ پہ دکھایا اس کے تحت جس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر یہ حملہ کیا اور جس طرح سے ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز پہ ہوا ہے, یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ کل ہمارے آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا کہ وہ اور ہمارے انٹیریئر منسٹر وہ دو لوگ ہیں جو جب بھی کوئی سختی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سختی نہ کرو. تو سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ کون کرتا ہے؟ سر اس ملک میں کون لوگ ہیں جو یہ جبر کرتے ہیں, جو یہ سختی کرتے ہیں, جب ہماری سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں, ہم تو کہتے ہیں مت کرو. تو سر یہ کون کر رہا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے, ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے, وہ کون ہے جو کہ اس قسم کے ہمارے سٹنگ پارلیمنٹیرینز کے اوپر اس قدر ظلم ڈھاتے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں لے رہا. سر جو کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کیا نہیں, تو سر کون کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے. یہ جواب ہم لے کے یہاں سے اٹھیں گے سر, کیونکہ یہ باتیں بڑی آسان ہیں, مگر فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بات کوئی نہیں کرنے دیتا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک دن وہی آدمی برا ہوتا ہے, مثلا محسن داوڑ صاحب کو پروو کیا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں اور آج وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک دن اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ میں چور ہوں, 4 دن کے بعد مجھے کہا جاتا ہے نہیں میں چور نہیں ہوں. سر یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہوتی ہیں یہ باتیں جہاں ایک دن جو غلط ہے اگلے دن وہ صاف ہو جاتا ہے؟
देती हैं ये ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि हम इसको मान लें कि जो काला है वो सफेद हो गया, जो धंधा खराब है वो धंधा सही हो गया। सर ये कहाँ होता है, मुझे बताइए, और ये कौन करता है? हमें इसका जवाब चाहिए। सर हमें ये भी जवाब चाहिए कि इस मुल्क में ये यहीं पे होता है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स को तो रोंदा जाता है सर, हर रोज उनको आप कोर्ट्स में बुलाते हैं, लेकिन सर हमारी हुकूमत के इदारों के और लोग भी तो हैं जिनके ऊपर केसेस होते हैं। सर वो क्यों नहीं आते अदालतों में? सर क्या वजह है कि हमारे मुल्क के मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग, हमारे मुल्क के, वो क्यों नहीं आते सर अदालतों में? क्यों नहीं उनसे पूछा जाता? सर ये सवाल तो बनते हैं और सेनेट में ही बनते हैं क्योंकि यहाँ तो बात की जा सकती है। तो सर ये सवाल हैं असली जिनका जवाब चाहिए, और ये जवाब कौन देगा? हुकूमत ने तो कह दिया हम नहीं दे सकते। तो सर इन सवालों के हमें जवाब चाहिए, और जब हम बात करते हैं तो फिर वो बुरी हो जाती है। सर ये बताइए कि इधर चंद ही महीने पहले बहुत बड़ा इशू था कि हमने फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हो सकते, वहाँ के एम्बेसडर को वापस भेजो, और एक साद रिजवी साहब हैं जिनकी बहुत बड़ी जमात है जो सड़कों पे निकल आई थी। सर वो जमात अब कहाँ है? अब इमैनुअल मैक्रोन साहब के साथ हमारे वजीर आजम साहब, सर उनसे दस्तों गरेबां रहे। सर ये कहाँ, कल ये गलत था आज ये सही है, और वो लोग जो इसके लिए खड़े होते थे वो कहाँ हैं सर? वो कहाँ हैं? और ये कौन लोग हैं जो ये काम करवाते हैं, जिनके हम नाम नहीं ले सकते, जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें डर है कि कल फोन आएगा या मेरे घर पे भी रेड हो जाएगा? सर ये किस किस्म का निज़ाम है? मेरी तो समझ से बाहर है सर ये। सर और एक और सवाल भी मेरा है कि सर जो लोग आपने ट्राई किए, टेस्ट किए, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने आके बयाने हल्फी दिए कि हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग की थी हुदैबिया पेपर्स मिल्स के हवाले से, उसमें काजी फैमिली का ये रोल था, हमारा ये रोल था। सर एक दिन वो बयाने हल्फी देते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, और चंद दिनों के बाद कहा जाता है कि ये तो मैंने अंडर ड्यूरेस दिया था। और वही वाली बात कि वो वजीर आजम के जहाज में बाहर जाते हैं, वजीर आजम के जहाज में कल वापस आ जाएंगे और हम सब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। सर ये कैसे होता है सर? ये कहाँ होता है दुनिया में कि आप पहले कहीं ये गलत है, फिर आप पूरी कौम 22 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि जो कल गलत था ये आज सही है? सर ये कैसे कर सकते हैं आप? हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट तो है नहीं कि पहले आप हमें सबक दें कि ये झूठ है, फिर आप हमें सबक देंगे सच है। सर इस तरह नहीं हो सकता, अब नहीं होगा इस तरह, क्योंकि हम सवाल करेंगे, हमारा काम है, हम यहाँ क्या करने आए हैं सर? तो वो लोग सर, अब कल जो लीक्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, सर जिनके बीच में ये बातें हैं कि हिंदुस्तान से आप पावर प्लांट्स के हिस्से मंगवा रहे हैं सर, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रही हैं सर आपकी, लेकिन वो सब ठीक है क्योंकि वो कोई हमसे कहता है कि ये सब ठीक है। सर ये कैसे होता है? पाकिस्तान के सारे मामलात सर पाकिस्तान में सेटल नहीं होते, या लंदन में सेटल होते हैं या न्यूयॉर्क में सेटल होते हैं सर। सर ये क्या है यहाँ पे? किस किस्म की खिलवाड़ है हमारे मुल्क में? सर मेरी समझ से तो बाहर है, और इतने, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, बहुत नासमझ हूँ, बहुत आजिज हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन सर, हम सिर्फ बातें ही करेंगे कि हम कुछ कर भी पाएंगे? क्योंकि हम सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सर, हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ खा जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, ज़बानी तो कह दिया, लेकिन जब करने का वक्त आएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। मैं तो सर, मेरी आई एम अबव 50, मैं तो यही देख रही हूँ कि रोज़ाना यही होता है सर। बिजली की लोड शेडिंग होती है सर, मार्च में बिजली थी, अप्रैल में बिजली ख़त्म हो गई मुल्क से। सर क्यों ख़त्म हुई? इसलिए क्योंकि लोगों ने सोलर पैनल बेचने थे। सर ये किस किस्म का मुल्क है? यहाँ पर किस किस्म के मजाक होते हैं अवाम के साथ? अवाम की बोटियाँ नोचने के लिए, अवाम का खून पीने के लिए इस मुल्क में लोगों के ऊपर इस किस्म के जुल्म ढाए जाते हैं। आज से 6 महीने पहले बिजली का रेट 18 रुपए यूनिट था सर, अब 55 रुपए यूनिट है। मेरे घर यूनिट मुझे पड़ा है। सर ये किस किस्म का मुल्क है? ये 6
6 مہینے میں ادھر کایا ہی پلٹ گئی. 6% آپ کی GDP تھی, آج آپ لیس دین 1% پہ بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر آپ کا ڈالر 170-80 پہ تھا, آپ 240 کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور ہم کچھ کہہ نہیں رہے. سر سب لوگوں کے کیا ذہن ہم نے وہ واش آؤٹ کر دیے, سب کا سافٹ ویئر ریسیٹ ہو گیا ہے, جو کوئی کچھ ہر بات کو غلط کو صحیح کہتا ہے اور صحیح کو غلط کہتا ہے. سر یہ کس قسم کے لوگ ہیں ہم, اور کس قسم کا ملک ہے ہمارا؟ سر اچھا, اور سر ایک اور بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی, میری نا سمجھی, میری نا بالغی, سر آخری بات, سر آخری بات یہ ہے کہ سر یہ موروثی سیاست کیا ہے؟ سر جن لوگوں کے بچے پیدا پاکستان میں ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں نہیں, ہم پہ پاکستان کا کوئی لا لاگو نہیں ہوتا, لیکن ہماری اربوں روپے کی جو جائیدادیں ہیں وہ پاکستان سے پیسہ گیا ہوا ہے. سر یہ کس قسم کے لوگ ہیں, اور ہم ان کو کیوں لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں سر, جن کو اردو نہیں آتی, جنہوں نے زندگی میں ایک دن کوئی کام نہیں کیا ہوتا, ان کو ہم لا کے سامنے تخت پہ بٹھا دیتے ہیں. اور کیا سر پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں کوئی صاف ستھرا بندہ نہیں ملا تھا ہمیں کہ عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنا تھا تو چلو ان کا 1/10واں حصہ ہی کوئی لے آتے, کوئی دیانتدار آدمی. سر ہم نے ایسے لوگ کیوں لائے جن کو پوری دنیا میں جدہ جائیں, لنڈن جائیں, ان کو وہاں آوازیں پڑ رہی ہیں, اور آج ہمارے فاضل یہاں پہ بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا. ارے بھائی لوگوں کی فریڈم آف سپیچ پاکستان میں تو آپ نے بند کر دی, آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں لوگ ہماری مرضی کی باتیں کریں. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر ہم بہت دل کے جلے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کہاں جائیں. سر پچھلے جو ہمارے پچھلے پرائم منسٹر صاحب جو مفرور ہوئے ہیں کئی سالوں سے دل کے پتہ نہیں کون سے پلیٹلیٹس کے مسئلے سے, جو ابھی تک ڈاکٹر کو ملنے نہیں گئے, وہ جب گئے تھے یونائٹڈ نیشنز تو اپنے گرینڈ چلڈرن کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے. سر اب جو ہمارے ان بڑے رسپیکٹیبل پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بکنگم پیلس گئے ہماری اپنی اصلی کوئین الزبتھ کے ان کے فیونرل پہ, تو سر ان کے ساتھ کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ سر ان کے ساتھ ان کی بہو تھی. سر یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا عہدہ ہے یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ذاتی کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں. سر یہ بہت ظلم ہے, اور یہ ہمارے سوال ہے. اور سر آخری سوال, سر ابھی پچھلے ہفتے یہاں پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا تھنک ٹینک آیا ہوا تھا. سر انہوں نے اس میں 6 برٹش ڈیلیگیٹس تھے اور 1 امریکن صاحب تھے. سر ان کی ساری باتوں کے وہ ہم سے کرید رہے تھے کہ ہندوستان نے جب تم پہ برہموس پھینکا تو تم نے اس کو اگر وہ تمہارے کسی ہسپتال پہ گرتا تو تم اس کو کیسے ڈی ایسکلیٹ کرتے. سر میں نے ان سے سوال کیا کہ زیادتی کرے ہندوستان اور ڈی ایسکلیٹ کرے ہم, یہ کہاں کی منطق ہے؟ تو جب انہوں نے کہا یہ آپ کا خیال ہوگا, ہمارا نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اس بات پہ آ رہے تھے کہ آپ کا نیوکلیئر بومب ہے اور آپ لوگ ارریسپانسبل ہیں, اور نہ ہی آپ کے پاس نہ تو فائنینشیل سیکیورٹی ہے نہ اکنامک سیکیورٹی ہے. تو اگلے سال جس روش پہ ہم جا رہے ہیں اس روش پہ اب آپ اس کا انتظار کیجئے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی پچھلی تو گئی, اب جو اگلی گلوبل ہم نے امپورٹڈ حکومت کے نام پہ رجیم چینج پہ جو ہم نے لیے ہوئے ہیں لوگ, یہ ہمارا آخری جو 1 حربہ ہے اس کو بھی لینے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ.